بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیہ بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیہ کچھ مانگ لے، تو انہوں نے کہا انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوسی مانگ لیا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو مجھے وضو کرواتا رہتا ہے، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس کام میں کیوں آؤں، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کہا حضور نہ کوئی کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، اور نہ ہی کوئی رشتہ دے گا۔ جب میں یہ کہہ کر باہر نکلا تو حضور خاموش ہو گئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ تو ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ عطا فرمایا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوب جیسے دل کرتا ہے ویسا کر دیں، تو آگے سے دلیلیں دیتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ فرمانے لگے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، آج کہہ دینا ہے کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسا کر دیں۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روکیں گے اور کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا، اب کہیں گے اب کہیں گے۔ میں پچھتانے لگا کہ 2 دن موقع ملا اور میں نے ضائع کر دیا۔ پھر وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا دروازے تک پہنچا تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی بات سن۔ میں ٹھہر گیا۔ فرمایا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دل کرتا ہے کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ کہنے لگا میں چلا گیا، میں نے جا کر آپ کا پیغام پہنچایا۔ اس سردار نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، یہ نہیں دیکھا سرکار نے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ حضور نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا اور انہیں فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ فرمایا ہاں خالی ہے۔ فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، وہاں دلہن کو لے کر آئے گا۔ پھر حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، پھر فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست کرو۔ تو انہوں نے کہا کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کعب کا ولیمہ کرنا ہے۔ یوں ساری تیاری کر کے دی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا، رشتہ دار یار سب مبارکباد دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے ربیہ، شادی بیاہ ولیمہ بھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ حضرت ربیہ بن کعب کہنے لگے میں تو کالا کلوٹا تھا، مجھ سے تو سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر درود و سلام بھیجو، یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں خدمتگاروں کو کوئی آسانی دے سکیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کے لیے مددگار بننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔